بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلف پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اینی باج اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایشو آف دا ڈے۔ ایشو آف دا ڈے میں آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں پی ٹی آئی پھر آج سے احتجاجی میدان لگا رہی ہے اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ عمران خان کا جلسہ جو ہے وہ کیا رنگ لے کر آتا ہے۔ عمران خان تو پریڈ گراؤنڈ میں ہوں گے مگر ملک کے ہر بڑے شہروں کی اسکرینوں پہ تمام لوگ، تمام عوام جو ہے اسے دیکھ رہی ہوگی۔ آخر عمران خان کے ان جلسوں کا مقاصد کیا ہے اور اسے ہمیں کیا حاصل ہونے والا ہے؟ تو لیے چلتے ہیں سینئر اینالسٹ اقبال شاہ صاحب کے پاس اور انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں اقبال؟ آپ دیکھو تقدیر کیسے رنگ بدلتی ہے۔ جب عمران خان کی حکومت تھی تو پیپل پارٹی مہنگائی کے خلاف جلوس لے کے کراچی سے چل پڑی تھی کہ ملک میں بڑی مہنگائی ہے، اور اب وہ خود حکومت میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کے پی کے سے بہت بڑا باوردی قسم کا جلوس نکالا اور پھر اسلام آباد میں انہوں نے کافی دن وہاں بیٹھے رہے کہ ملک میں بڑی مہنگائی ہے، اور اس عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے تھے کہ ساری جو پی ڈی ایم جس کو کہتے ہیں وہ ساری جماعتیں مہنگائی کے خلاف آئے دن جلسے جلوس نکالتی رہتی تھیں۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا، عوام بھی ظاہر ہے مہنگائی تو تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اور مہنگائی پاکستان میں جب سے بنا ہے یہ کبھی کم نہیں ہوئی، یہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو کچھ میڈیا، کچھ دوسرے لوگوں نے ہائپ جو کریٹ کی تھی کہ شاید ملک جو ہے وہ اس وقت شدید بحران میں بھی ہے، اور کرونا کے بعد ملک کی جو معیشت تھی وہ ہے۔ حکومت عام طور پر آئے دن ٹی وی کے اوپر بتاتی رہتی تھی اپنے اشاریے گروتھ کے، امپورٹ کے، ایکسپورٹ کے، تجارتی خسارے کے، فارن ریمیٹنسز کے، ڈیم بنانے کے، بالکل، لیکن ان کی وہ آواز جو تھی دب گئی تھی کہ بھئی اس وقت ملک میں سارے مسائل کا جو بالکل ذمہ دار ہے وہ عمران خان ہے، اور لوگوں نے تسلیم بھی کر لیا اور ان کے جلسے جلوسوں میں شرکت بھی کی۔ یعنی عمران خان کے حکومت سے جانے سے 2 ہفتے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ حکومت ایک دم چلی جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہوا، اور جو ہوا اس کو ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ پروگرام اس پر ہم کافی کئی جی ایسے ہی ہے۔ عمران خان کا جو 25 مئی کا جو جلسہ اسلام آباد میں انہوں نے کال کیا تھا سارے پاکستان سے، اس کا جو حشر ہوا، جو اس پر ریاستی دہشت گردی ہوئی، وہ اب کوئی راز نہیں رہا۔ مثلاً بڑے بڑے اہم جو پاکستان کے اہم لوگ تھے، ججز تھے، پروفیسر، ڈاکٹرز تھیں، اور وہ لوگوں کو پرتشدد یہ نشانہ بنایا گیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی آدمی وہاں نہیں جا سکا، اور عمران خان بھی اس دوران پشاور میں موجود تھے، بہت بڑے جلوس کے ساتھ آئے، تو لیکن انہوں نے رات آخری فوری طور پر اس کو کال آف کر دیا کہ بھئی اب پھر ہم کسی وقت، کیونکہ اچھا اس میں یہ تھا کہ حکومتی موقف یہ تھا کہ ان کے پاس مقررہ تعداد میں وہ لوگوں کو نہیں لا سکیں، جبکہ پی ٹی آئی والوں کا یہ موقف تھا کہ ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ باقاعدہ شریف آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو ریاستی تشدد کے آگے وہ نہیں ٹھہر سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ نے اس طرح جو شیلنگ کی ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ کی ہے، وہ تو دہشت گردوں کے لیے ہوتی ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو آنسو گیس کے لیے استعمال کر سکیں۔ لیکن بہرحال وہ ایک اب پاکستان کی تاریخ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کے بعد پھر عمران خان کو تانے ملتے رہے کہ اب اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ جو جلسے کر رہے تھے غیر جانبدار مبصرین کہتے تھے کہ وہ جلسے بہت بڑا پریشر تھا، لیکن اسلام آباد کے حکومتی جو بھی انتظام تھا اس کے آگے وہ ساری پرانی چیزیں لوگ بھول گئے کہ اب پی ٹی آئی نہیں اٹھ سکتی، اور پی ٹی آئی جو ہے اب ان کا جو ووٹر ہے وہ ایک لاڈلا سا ووٹر ہے، وہ ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ مختلف مواقع کے اوپر پریس کانفرنسوں سے ایسا اسٹار لیا، اور غالباً انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا، پاکستان میں دہشت گردی کو اٹھایا، اور سب سے اہم بات ہے کہ لوگوں کی جو توقعات تھی موجودہ حکومت سے وہ بڑی تیزی سے ان کا جو رومانس تھا ختم ہو گیا۔ بالکل ایسے رومانس کا ختم ہونا تھا کہ جو وہ 3 روپے پٹرول اس وقت دوران بڑھتا تھا اور سڑک کے اوپر ہم اٹھا لیتے تھے آواز، وہ دیکھا کہ وہ تو اکٹھے 30 روپے بڑھا رہے ہیں۔ اس وقت 100 روپے فی لیٹر تیل، یعنی ڈیزل پٹرول کی مد میں 100 سے بھی زیادہ، پٹرول میں 100 روپیہ بڑھ چکا ہے۔ تو اب کہاں وہ 10-15 روپے اور کہاں 100 روپے، اور ملک میں پھر بے روزگاری، انڈسٹریز بند ہو گئی، بے روزگاری زیادہ ہو گئی، مہنگائی آسمانوں کو باتیں کر رہی ہے، ڈالر اوپر چلا گیا، اس طرح کے سو میں نے ریزنز ہیں۔ اور جو یہ حکومت کہہ رہی تھی کہ ہمیں
जो IMF है उससे इमरान खान को मुआहदा करके गया। बिल्कुल तो वो ऐसे भी ही है। आहिस्ता आहिस्ता जो रोज़ाना इनके कंट्रोवर्शियल बयानात आते रहे, कभी कहा मुआहदा होने वाला है, कभी कहा नहीं होने वाला, और आज ही राना सनाउल्लाह ने कहा कि IMF जो मुआहदा करने के लिए हमें तिगनी का नाच नचा रही है। जी बिल्कुल सर। हम सिर्फ उससे $1.5 बिलियन लेना चाहते हैं। और मैं कई दफ़ा प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि हमारे जो प्यारे सियासतदान हैं इनके घरों में ऐसे कोई ज़्यादा $1 बिलियन नकद पड़े हुए हैं, लेकिन मुल्क के लिए नहीं देंगे, मुल्क से लूट सकते हैं, दे नहीं सकते, ये बड़ी बात। और आपने देखा एक और बात दरम्यान में ले लेते हूँ कि इंडिया के जो जितने बड़े टाटा बिरला थे उन्होंने कोरोना के दौरान अरबों रुपया डोनेशन की। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में कोरोना आया, यहाँ 38,000 बंदा मर गया, लेकिन किसी सरमायादार ने $1 नहीं डोनेट किया। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब यह कि इमरान खान ने फिर ये जो थकने वाला तो वो भी नहीं है कि आराम से इनको बैठने दे। अब उन्होंने छोटे जलसों के बाद फिर इस्लामाबाद जो आज जलसा हो रहा है इसकी कॉल उन्होंने तो इसलिए दी थी कि इस्लामाबाद और पिंडी के लोग आएँ। जी जी। लेकिन हुकूमत का आई डोंट नो कि वो उनके पास उस किस्म के जो बड़े डॉक्टर के इख्तियारात रहे हैं या नहीं रहे। जलसे की इजाज़त भी मिल गई, ऐसे ही है। और फिर उसको थोड़ा आगे चल के आज वो लीड भी करेंगे पिंडी से, फिर पेशावर KPK से यानी मिनिस्टर के काफ़िले आ रहे हैं, गिलगित बिल्तिस्तान गवर्नर कर रहा है, उसकी लीड कर रहा है, और कराची में स्क्रीनें लग रही हैं, लाहौर के हल्के जो 20 हैं पंजाब के सब में स्क्रीनें लग रही हैं, और ये है कि लाहौर से भी काफ़िले जा रहे हैं। यानी ये जलसा फिर उसी तरह की तारीखी किस्म का जलसा होगा। तो क्या ज़रूरत थी यानी इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी की जब दोबारा ये जलसे होने थे तो होने थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शेखबाल साहब, जिस तरह एक खबर एक और आई कि वज़ीर आला पंजाब जो 22 जुलाई तक वो वज़ीर आला ही रहेंगे और पंजाब की 20 सीटों पर ज़मीनी इलेक्शन के बाद दोबारा वोट हासिल करना होंगे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यही असल मसला था कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस वक्त पंजाब में इलेक्शन होके और वज़ीर आला मुंतखब हमजा शहबाज सब हो चुके थे। अगर वो फैसला आता जो तारीख आइंदा बार बार रिपीट करती रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला पहले देना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है। कि जब सारा तबाह बर्बाद हो गया तो उन्होंने फिर फैसला दिया कि जी वो पुराने वोट जो हैं वो अगर हमजा शहबाज को पड़े हैं तो हाथ ट्रेडिंग हुई है तो वो डिसीट कर दी गई। सही। अच्छा, वो 25 लोग थे। अब 25 लोगों से मुराद ये थी कि जो उस वक्त की असम्बली थी वो 371 की थी, उसमें 186 वोट लेने ज़रूरी थे, और हमजा शहबाज को अगर वो वोट ना गिने जाएं तो वो 172 बनते हैं। वो कानूनी तौर और आईनी तौर पर वज़ीर आला तो नहीं है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान है, यहाँ आपने देखा इतनी घुमन गिरी है अदालतों में, स्टे आर्डर और पटिशन दर पटिशन, रिवीजन पटिशन, और फिर तारीखें, हाई कोर्ट का बेंच बना टूट गया, एक ने सुनी उम्रे पर चला गया, कोई हज पर जा रहा है। अब यानी अंदाज़ा कर लें कि फिर वो इस तरह के शिकार होता गया और वो लिंगर ऑन होता गया। अब ये है कि पंजाब सफ़र कर रहा है कि पंजाब के अवाम जो हैं उन महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लॉ एंड आर्डर का मसला है, और वज़ीर आला कंट्रोवर्शियल है, और ठीक है मिशनरी रियासती वो उनकी बात मान रही है जी। लेकिन दूसरी तरफ आईनी पटिशन भी दायर थी कि ये वज़ीर आला आईनी नहीं है। फिर उन्होंने पंजाब असम्बली में इजलास नहीं किया, उन्होंने ऐवान अदल में जाके ऐवान इकबाल में इजलास किया जहाँ उन्होंने अपना मुंतखब हो गया अपने तौर पर। फिर आपने देखा कि गवर्नर ने उनका हलफ नहीं लिया। फिर नेशनल असम्बली के जो राजा परवेज़ अशरफ थे उन्होंने हलफ लिया, और ये अजीबोगरीब बिल्कुल खिचड़ी सी एक बनी हुई है, कभी कोई तो कभी बिल्कुल पैदा कर दिया गया। और इसके ज़िम्मेदार जो अदारे हैं सारी दुनिया को पता है कि जो फैसला करते वो फौरी करते और फ़ौरन कर देते, ताकि अगर हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला हैं तो कोई बात नहीं, ज़ाहिर उनका काम करने दिया जाता। फिर यह है कि जो मुहर्रफ अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे 4 या 5 वो चले गए थे PTI में, अब वो डाल के वो भी वापस चले गए हैं, हालात आगे चले गए। 5 सीटों के ऊपर इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो दबा के बैठा हुआ है, वो बिल्कुल जानबदार है। मुझे नहीं समझ लगती कि पाकिस्तान में एक इलेक्शन कमीशन ऐसा है जो किसी अदालत की मानता ही नहीं है, और अगर नहीं मानता तो फिर आईनी अदारा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, अदालतें उस पर भी खामोश हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 5 वो सीटें अगर उनको मिल जाती हैं और ये 20 ये भी PTI की हैं, तो अगर इसमें से उनको ये फैसला करेगा ज़मीनी इलेक्शन किसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो दावा करती है कि हमारी इसमें 14 सीटें हैं, अगर वो ले जाते हैं तो फिर हमजा शहबाज सर्वेंगे। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो केस सुन रही थी आपने देखा लम्हा बिलम्हा कल ये वाक़यात हो रहे थे ऐसे ही है कि होगा क्या होगा नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन भी आ रही थी, जस्टिस एजाजुर हसन साहब कह रहे थे, एक बात कर रहे थे, और एक
اور جج صاحبان اور ریزرویشن دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کل الیکشن کروائے جائیں. آپ اندازہ کریں کہ جب پتہ ہے پٹیشنر نے لکھا ہے کہ ہمارے 11 جو ممبرز ہیں وہ عمرہ کرنے گئے ہیں اور باہر کے ملک میں ہیں، 5 ہماری سیٹیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نہیں کر رہا، اور پھر دوسرا 20 سیٹیں ان کی الیکشن کے اوپر ہیں، ڈی سیٹ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہائی کورٹ بھی فیصلے جب کرتی ہے تو وہ سخت باعث قسم کا فیصلہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، اسی لیے پھر سپریم کورٹ جانا پڑا ریویو پٹیشن میں. بالکل صحیح. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ججز کہاں کھڑے ہیں، اور ججز کو دیکھا کہ وہ لوگ باہر گئے ہیں تو اس کا مطلب یا کسی پارٹی کو پھر سپورٹ ہو گئی نا. ہم یہ تو الزام نہیں لگاتے آپ سپورٹ کر رہے تھے، لیکن انڈائریکٹ سپورٹ ہی تھی وہ. ایسے ہی ہے. بالکل کہ صحیح. 20 وہ سیٹیں ہیں، 5 وہ سیٹیں ہیں، 5 ان کے واپس چلے گئے اور 11 باہر ہیں، تو پھر آپ الیکشن کیوں کروا رہے ہیں؟ سیدھا سیدھا کہیں کہ آپ آرڈر کر دیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. پھر کل آپ نے دیکھا کہ 3:45 پر پرویز الہی صاحب کو، کیونکہ وہ کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ ہاں جی ہیں جی جی، تو شہباز شریف کو بھی بلایا ادھر کراچی اپنا لاہور رجسٹری میں سپریم کورٹ میں. پھر انہوں نے ساروں کی بات سنی اور اس پر کنسنسس ہوا، جس کو آپ آج اخباروں میں پڑھ رہے ہیں. ہاں جی. کہ جی عمران خان نے کیسے تسلیم کر لیا وزیر اعلیٰ کے طور پر حمزہ شہباز شریف صاحب کو. پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے، اب 22 تاریخ کا کریکٹ فیصلہ ہے، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین فیصلہ ہے کہ الیکشن میں اگر بائی الیکشن میں ہو جاتی ہے کامیابی مسلم لیگ نون کو ریکوائر ووٹس کی تو وہ رہیں گے، اگر نہیں رہیں گے تو پھر کوئی اور ہو جائے گا، اور اس کے بعد اسمبلی ٹوٹ جائے گی. اسمبلی یہ ٹوٹے گی تو فیڈرل میں آپ نے دیکھا لڑام پڑے گی. اس کا مطلب عید کے بعد جو ہم یہ کہتے ہیں کہ 180 زاویے کے اوپر یہ ملک کا فیصلہ ہوگا، اور یہ بالکل ایسا ہی ہوگا، اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. آج مریم نواز شریف صاحب مختلف کارنر میٹنگ میں نکلی ہوئی ہے، اور اسی طرح انہوں نے سکرینیں لگا دی ہیں. مسئلہ ایک اور بات ہے نہیں بڑی اہم ترین ہے، وہ جو آج مجھے کسی نے بلایا ہوا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں جو پولرائزیشن ہے، جو نفرت ہے، جو مخالفت ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ذاتی لڑائی تک یہ سیاست چلی گئی ہے. سیاستدان تو کوئی نہیں لڑ رہا، وہ تو اپنے وسائل کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، اپنے مفاد کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، لیکن آپ اور میں بلا وجہ لڑ رہے ہیں. پاکستانی قوم کا عید سے پہلے ہر روز ہم یہ بات کرتے رہیں گے کہ آپ اپنے موقف کو بلا جھجک اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، لیکن ان کی وجہ سے اپنے پیاروں کو مت چھوڑیں، اپنے دوستوں کو مت چھوڑیں. اور یہ ہے کہ یہی ایک ہے. اور رانا ثناءاللہ جیسے جو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ وہ جان بوجھ کے حالات خراب کر رہے ہیں. اگر یہ ایسا ہو ہی گیا تھا سپریم کورٹ میں جس طرح خوشی کی بات ہے کہ 22 تاریخ تک، تو پھر حالات کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. اس وقت کراچی میں یعنی ایک اور واقعہ ہو رہا ہے، کراچی میں وہ سی ویو کے اوپر اسکرینیں نہیں لگانے دی جا رہی کہ بھئی وہ جلسہ کیوں لوگ دیکھیں. اب دیکھیں کہ یہاں تک تو ہم پہنچ چکے ہیں، دیکھیں نیکسٹ کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ سینئر اینالسٹ اقبال شاہد صاحب ایشو آف دا ڈے میں بہت اچھا بریف کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے، یا جو بھی صورتحال ہوتی ہے ہمیں بڑا اچھا آگاہ کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ جلسوں کا جو مقاصد تھا عمران خان کا وہ کیا ہوتا ہے، منظر عام پر آتا ہے. اور مزید اور چیزوں کے لیے دوبارہ ایشو آف دا ڈے میں آپ سے ملاقات ہوگی. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.